عرش کا پیش ہوا. حسین نے پہلے دن فطرس کو برعطا فرمائے. جو اللہ کی عدالت کا سزا یافتہ مجرم تھا، حسین نے زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنایا. لگتے تھانے کے کیس کو ساتھ والا تھانہ چھیڑتا نہیں. ضلع کی حد ہوتی ہے، تحصیل کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملک کی سرحد ہوتی ہے، وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں، صدر کے اختیارات ہوتے ہیں. کیا کہنے حسین تیرے، تو نے فرش کے مجرم کو بھی معافی دی، عرش کے مجرم کو بھی معافی دی، تقدیر کے ماتھے پہ لکھ دیا عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا شہنشاہ بھی حسین ہے. فرش سے لے کر عرش تک کی شہنشاہی اللہ نے حسین کو عطا فرما دی. جتنا پڑھ لیا ہے اتنا اور پڑھوں گا، لیکن توجہ میری جانب. دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی دشمنی ملا کے خبیر میں پڑی ہوئی. جب بھی حسین کی مجلس ہو تڑپ کے فوراً کہہ دیتا ہے کہ جی علم کیوں لگاتے ہو، قرآن سے ثابت کرو. جناح قرآن سے ثابت کرو، ماتم قرآن سے ثابت کرو. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے چیلنج کرتا ہوں، ان 14 کو ہٹا دو پھر قرآن کو ثابت کرو. حق کی حمایت میں بولنا جانتا ہے کہ بلا ان 14 کو چھوڑ کر کائنات میں اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے پھر قرآن کو ثابت کرے. آئیے میں فکرہ بدلتا ہوں. جب کائنات کے 2 ٹکے کا مولوی آل محمد کے کسی چاہنے والے سے کہے کہ عزاداری کو قرآن سے ثابت کرو، اسے کہو لو ہم مضمون بدل دیتے ہیں، اگر تیری مرضی ہو تو عزاداری نہیں، ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں. میرے نزدیک جملہ بہت بڑا تھا، تمہارے معیار میں بہت چھوٹا تھا، لیکن یاد رکھنا قرآن کو ثابت کرتے ہیں عزاداری سے. قرآن دعویٰ بنے، حسین دلیل دے گا. میرے خاموش دوستو، ساری دنیا قرآن کو نہیں مانتی. گیتا کا پڑھنے والا اگر قرآن پر اعتراض لے کر آ جائے اسے جواب کیسے دو گے؟ کہ بلا مخدوم صاحب کوئی انگریز آ کے کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، اس کے دعوے غلط ہیں، اسے کیسے بناؤ گے؟ لاؤ پوری کائنات کے قرآن کے دشمنوں کو اکٹھا کرو، شبیر اپنی عزاداری سے ثابت کرے گا. افسوس مجھے بڑی جلدی ہے، میں نے لاہور پہنچنا ہے، لیکن فکرہ سننا جہاں جہاں بیٹھو سننا، نعرے کم لگائیں، بہت زیادہ سننا. قرآن کو نہ ماننے والا تم سے آگے کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے عورتوں نے چھریاں چلائیاں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، یہ کیسے؟ اسے زنجیر کا ماتم دکھاؤ ایسے. قرآن کو کوئی نہ ماننے والا تم سے آگے کہے قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی آگ میں گیا، آگ گلزار بن گئی، کیسے؟ اسے آگ کا ماتم دکھاؤ کہ ایسے. اب ایک فکرہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو توجہ کر رہے ہیں، ایک ان کے لیے جو نہیں کر رہے. قرآن کو نہ ماننے والا آ کر تم سے کہے قرآن میں لکھا ہوا ہے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور وہ کہے کہ ثابت کرو کہ کیسے؟ اسے شبیر کی مجلس میں لے کر آ. علی کی محبت میں بوڑھے جوان نظر آتے ہیں، علی کے بغض میں جوان بوڑھے نظر آتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے قبلہ تشریف لے آئے اور میں انہی کا انتظار کر رہا تھا. اچھا جی. سامعین گرامی قدر، ہم عزاداری
قرآن کو ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ ان 14 کو چھوڑ کر کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے اس دعوے کی دلیل پیش کر سکتے۔ آیت کہتی ہے شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ جنہوں نے سنا ہے تھوڑا بتاؤ کسی۔ آیت نے کیا کہا؟ شہید زندہ ہے۔ رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک آیت ہے ایک حدیث ہے۔ آیت کہتی ہے شہید زندہ ہے، حدیث کہتی ہے قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے۔ اگر میرا حسین نو کے نیزہ پہ قرآن نہ پڑھے، آیت بھی غلط ہو جائے گی، حدیث بھی غلط ہو جائے گی۔ اس نے قرآن پڑھ کے بتایا، قرآن اہل بیت کے ساتھ، کیا کہنے باپ کے اور کیا کہنے بیٹے کے۔ باپ نے بچپن میں قرآن سنایا، بیٹے نے قرآن سنایا ذبح ہو جانے کے بعد۔ اس وقت کوئی ویسے بھی بول پڑے تو معجزہ ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی بول پڑے، کئی اتنے بڑے ہو کے نہیں بول رہے۔ علی اس وقت بولا جب کائنات کے بچے نہیں بولتے۔ جو سر دیکھا جبریل امی بولے، کرتا ہے تلاوت جو سر کس کا خدایا ہے۔ قدرت نے یہ فرمایا ٹکڑا ہے رسالت کا، شبیر ہے نام اس کا، گھر جس نے لٹایا ہے۔ اس لیے کہ باپ اور بیٹے کے